أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، وہ کون سے تین عرب کے شہزادے ہوں گے جو خانہ کعبہ کا دفن شدہ خزانہ نکالیں گے، اور ان شہزادوں پر کس شکل میں عذاب آئے گا؟ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں قیامت اور قیامت کے نزدیک کے وقت کے بارے میں بہت ساری پیش گوئیاں موجود ہے، جس نے دل و دماغ کو ہلا کر ڈالا ہے۔ لوگ اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ آخر عرب کے اندر سے ایک فتنہ کیسے اٹھ سکتا ہے۔ البتہ یہ حقیقت ہے، اور جس حدیث کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اس حدیث کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آخری زمانہ میں ہم مسلمانوں کا ایمان کس قدر کمزور ہو جائے گا، اور خاص طور پر عرب کے علاقے اور وہاں کے رہنے والے باشندے کس طرح سے ایک بھیانک آزمائش کی لپیٹ میں لے لیے جائیں گے، جو نہ صرف ان کے ایمان کے لیے تباہ کن ہوگی بلکہ ان کے جان و مال کے لیے بھی نہایت تباہ کن ثابت ہوگی۔ وہ کون سا عرب شہزادہ ہوگا جو کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کی جرت کرے گا، اور تب امام مہدی کس طرح سے اسے روکیں گے؟ وہ کون سا لشکر ہوگا جو امام مہدی کو سزا دینے کے لیے روانہ کیا جائے گا، لیکن زمین پھٹ جائے گی اور وہ لشکر زمین میں تلسا دیا جائے گا؟ وہ کون سا لشکر ہوگا جو امام مہدی کی مدد کے لیے روانہ ہوگا، لیکن اس لشکر میں کمزور ایمان والے بھی موجود ہوں گے جو کسی بھی وقت خطرہ بن سکتے ہوں گے؟ سامعین اکرام، یہ تمام باتیں آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و احادیث کی روشنی میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اس کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ عرب میں مختلف خلیفوں کے 3 بیٹے، یعنی 3 خلافتوں کے 3 شہزادے کعبۃ اللہ کے نیچے دفن خزانے کی ملکیت کے بارے میں جھگڑا نہ کریں، اور ان کے درمیان ایک خون ریز جنگ نہ چھڑ جائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ خانہ کعبہ شروع سے ہی اس طرح نہیں تھا جس طرح سے ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ اماں ہاجرہ علیہ السلام نے مکہ شہر کے آس پاس رہنا شروع کیا، تو اس وقت بنو جرل نام کا ایک قبیلہ وہاں پر اماں ہاجرہ کی اجازت سے آباد ہوا۔ دن گزرتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک دن وہ آیا جب قریش نے، جو بنو اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، کئی صدیوں بعد مکہ شہر سے بنو جرم کو مار کر بھگا دیا۔ بنو جرم شکست کھا کر بھاگنے سے پہلے اپنا تمام تر خزانہ، جس میں کعبۃ اللہ بھی شامل تھا، وہ زمزم کے پاس اور خانہ کعبہ کے درمیان میں کسی خفیہ مقام پر اس طرح دفن کر گئے کہ اس کا سراغ نہ لگایا جا سکے۔ ان کا خیال تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مکہ پر دوبارہ ہمارا قبضہ ہو جائے گا، اور جب ہم یہاں دوبارہ آئیں گے تو اس خزانے کو نکال لیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور مکہ مستقل طور پر قریش کے قبضے میں چلا گیا۔ کعبۃ اللہ کا یہ خزانہ، جس میں کعبۃ اللہ کے لیے گئے مختلف ادوار میں سونے چاندی اور دیگر چیزوں کے بڑے بڑے حصے شامل ہیں، کوئی چھوٹا موٹا خزانہ نہیں ہے۔ اس خزانے کی مالیت اچھی خاصی ہے، اور چونکہ یہ لوگوں نے اپنی مرضی سے کعبۃ اللہ کے نام پر بخش کر دیا ہے، تو اس خزانے کو کسی بھی طرح سے استعمال میں نہیں لایا جا سکتا، اور نہ ہی اسے کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے۔ اس خزانے کی چند ایک چیزیں خانہ کعبہ کے اندر فرش میں بھی دفن ہیں، لیکن انہیں بھی چوری نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس خزانے میں سونے اور سونے سے بنے ہوئے مختلف ہتھیار ہیں، اور ضرورت کی اچھی خاصی مقدار موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ہتھیار بھی شامل ہیں جو سونے کی ملاوٹ سے بنائے گئے، جبکہ کچھ ہتھیار بنائے گئے ہیں۔ اس طرح یہ خزانہ اپنے آپ میں قدیم ہونے کے لحاظ سے بھی بے حد قیمتی ہے، اور اپنی قیمتی دھاتوں کے لحاظ سے بھی اچھا خاصا بیش قیمت ہے۔ اس وقت عالم عرب کی جو صورتحال ہے، وہ کسی بھی عقل مند انسان کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں۔ ایک طرف تو جزیرہ نما عرب میں
بے حیائی، فحاشی اور بے شرمانہ قسم کی روایات کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب عرب کے اس علاقے میں قائم مختلف تیل کے خزانے تیزی سے ختم ہو رہی ہیں۔ دنیا اپنے اثر و رسوخ اور اپنے شہزادوں کی فضول خرچیوں کو کم پڑتے خزانوں کی وجہ سے شدید پریشان ہے۔ وسائل کی کمی ہمیشہ دنیا کے ہر خطے میں جنگ کا باعث بنتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں واضح اشارہ موجود ہے کہ عالم عرب کی مسلم حکومتیں بجائے اس کے کہ وہ وسائل کا انتظام کسی جائز اور حلال طریقے سے کریں، کعبۃ اللہ کے خزانے پر نظر رکھنے اور یوں خانہ کعبہ کا تقدس پامال کرنے کی کوشش کریں۔ عرب کے مختلف خلافتوں کے یہ 3 شہزادے کون ہوں گے، اس کے بارے میں زیادہ قیاس سرائیاں تو نہیں کی جا سکتی۔ البتہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس وقت حرمین شریفین کس حکومت کے قبضے میں ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سعودی حکومت ہے جو آل سعود کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ مکہ کی شریف فیملی جو برسر اقتدار تھی، اسے اقتدار سے ہٹا کر حکومت سنبھالنے والا یہ خاندان چاہے جیسی کوتاہی کرتا ہو، لیکن اب تک اس خاندان میں کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی کی حفاظت میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں کی۔ البتہ گزشتہ چند برسوں سے اسلام کے لیے کی گئی تمام خدمات یہ خاندان اپنے ہاتھوں ڈبو چکا ہے۔ پچھلے چند سال سے سعودی عرب میں حکومت کرنے والے پرنس محمد بن سلمان سعودی تاریخ کے سب سے زیادہ لبرل اور آزاد خیال مسلمان ہیں، جو اپنی پالیسیز اور حرکتوں کی وجہ سے پوری دنیا میں متنازع ہو چکی ہے۔ یہ سعودی شہزادہ مال و دولت کے لحاظ سے بھی سعودی خاندان میں سب سے زیادہ امیر ہے، اور اس کے ساتھ یہ سعودی عرب کو ایک مالدار حکومت بنانے کے لیے بھی پرجوش ہے۔ اپنے اس مفاد کے حصول کے لیے اس شہزادے نے فلسطینی مسلمانوں کے خون سے بھی غداری کی اور عالمی طاقتوں کو ان کا خون سستے داموں بیچ کر اپنے مفادات حاصل کیے۔ اگرچہ یہ بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی، لیکن اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پرنس محمد بن سلمان شاید وہ شہزادے ہوں جو کعبۃ اللہ کا دفن شدہ خزانہ نکالنے کی کوشش کرے، اور جو اس چکر میں خانہ کعبہ کے تقدس پر حرف آ جائے۔ دیگر 2 شہزادے کون ہوں گے، اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں پرنس محمد بن سلمان بادشاہ بن جائے تو ان کے پاس ان کے بیٹے شہزادوں کے فرض سنبھالیں گے، اور وہ یہ سب کچھ کریں جس کی طرف حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب ایسا ہوگا تو مکہ اور مدینہ میں خوف اور انتشار پھیل جائے گا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ایک آدمی جس کا نام مہدی ہوگا، وہ مدینہ میں موجود ہوگا، اور اس انتشار کے باعث مدینہ سے نکل کر مکہ آ جائے گا۔ حدیث میں اس بابت اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ شخص جو بعد میں مہدی کے نام سے مشہور ہوگا، یہ کوئی بہت زیادہ پارسا اور متقی شخص نہیں ہوگا، اور نہ ہی مسلمانوں کی امامت سنبھالنے کا جذبہ رکھتا ہوگا۔ اس کی چند خصوصیات کی وجہ سے مکہ میں موجود چند علماء کرام جنہیں اللہ نے اپنے علم میں سے علم دیا ہوگا، وہ اسے پہچان لیں گے اور زبردستی مقام ابراہیم اور رکن ایمانی کے درمیان امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اسی رات اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے امام مہدی کے دل و دماغ کو مکمل طور پر اسلام کی جانب پھیر دیں گے، اور وہ مسلمانوں کی امامت کا بیڑا اٹھا لیں گے۔ اگلی روز امام مہدی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خائف ہو کر عرب کے مسلمان اور شام سے آنے والے ایک لشکر میں اتحاد ہو جائے گا، اور شام سے آنے والا وہ لشکر بڑی تیزی سے مکہ کی جانب بڑھے گا۔ امام مہدی اور ان کے ساتھیوں کی سرکوبی کی جا سکے، مگر یہ لشکر صحرا کے خوفناک طوفان میں پھنسا کر زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد شام کے لوگ ایک لشکر کی صورت میں دوبارہ مکہ کی طرف آئیں گے اور امام مہدی کے ہاتھ پر رکن ایمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کر لیں۔ اس کے بعد مشرق سے ایک لشکر جو خراسان سے نکلے گا اور کالے جھنڈوں پر مشتمل ہوگا، وہ بھی امام مہدی کی مدد اور نصرت کے لیے آئے گا۔ اس کا اندازہ تو ظاہر ہے آنے والے وقت میں ہی ہوگا، لیکن البتہ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ اس وقت عرب مسلمانوں کی ایمانی حالت بہت کمزور ہو چکی ہے۔
کہ وہ واقعی مال و دولت کے لیے خانہ کعبہ کی حرمت کا پاس بھی نہیں رکھیں گے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیں گے اور تباہ و برباد ہوں گے۔ تو سامعین کرام، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں کامل ایمان والا بنائے، آمین سب آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔